کل عورتیں نکلیں گی، چونکہ عالمی یوم خواتین ہے، وہ مارچ کریں گے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کچھ جائز ہے کہ ہماری عورتیں نکلیں اور مارچ کریں اور اپنی طرز پر جو بولے؟ کیا ایسا جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو کیوں، اور اگر یہ ناجائز ہے تو کیوں؟ ایک طرف سے بالکل ان کو پذیرائی مل رہی ہے، جو ہمارے لبرلز ہے، جو ہمارے آزاد خیال ہے، وہ کہہ رہے ہیں بالکل ہی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ عورتوں کا حق ہے، جس طرح مردوں کا حق ہے کہ وہ نکلے اپنے حق حقوق کے لیے، عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں اور جو روایت پرست لوگ ہیں، وہ ایک حد تک اس چیز کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس طرز کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو سارا کچھ حق دے دیا ہے، اب ان کو کیا حق ہے کہ وہ مغربی طرز پر نکلے اور مغربی ایجنڈے کو آگے چلائے، اور جو ان کے پوسٹرز ہیں، بینرز ہیں، پلے کارڈز ہیں، اور ان پر عجیب و غریب جو ہے نا کچھ نعرے لکھے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ بات ہو جائے، کیونکہ کل 8 مارچ ہے، وہ جو ہمارے لبرلز بھائی ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس مسئلے کو سمجھیں، تاکہ ایک اعتدال کا راستہ اس میں نکل جائے۔ تو دیکھیں 1 مئی کو سارے مزدور نکلتے، سارے محنت کش نکلتے، اس لیے کہ 1 مئی وہ مزدوروں کا دن ہے، محنت کشوں کا دن ہے، محنت کش نکلتے اپنے حق حقوق کے لیے، وہ بہت کچھ بولتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی، ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ آج تک اس کو کسی نے مذہب کا مسئلہ نہیں بنایا۔ جب سوویت یونین کچھ مضبوط تھی اس وقت تک تو ٹھیک تھا کہ وہ ایک مذہبی مسئلہ تھا، ابھی اس کو کوئی مذہبی مسئلہ تو نہیں بناتا نا، تو ساری دنیا کے مینوفیکچر نکلتے، ہمارے یہاں بھی نکلتے، دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، عالمی سامراج مرد آباد، اس طرح کے نعرے لگتے، اور سارے مرد ہیں، تو کوئی ان پر قدغن نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح عورت بھی وہ دن جو ان کے لیے خاص ہے، اس میں اگر وہ نکلے اپنے حق حقوق کے لیے، اور وہ بولے کہ بھائی ہمارے جو حقوق ہے اس ملک میں، ہمارا جو اختیار ہے، ہماری جو رضا ہے، ہماری جو رغبتیں ہیں، ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو احترام ہے، ہماری جو آزادی ہے، ہم بھی اس پر اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس پر اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری آزادی ہمیں نہیں مل رہی، جو ہمارا عزم ہے، جو ہمارے ارادے ہیں، اور جو ہمارا خیال ہے، وہ اس ملک میں یا ہمارے یہاں وہ اس طرح ہمیں نہیں مل پا رہے، تو لہٰذا ہم اس کے لیے نکلیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، اگر اس کو مذہبی مسئلہ بنائیں گے، میرے خیال میں مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی عورتیں نکلتی، مغرب میں بھی نکلتی، جاپان میں بھی ہوتا ہے، یہ رشیا میں بھی ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، تمام عالم اسلام میں ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ ٹینشن ہمارے ملک میں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یار باقی اسلامی ممالک میں اتنا بڑا ٹینشن ہے یا نہیں ہے، اتنا زیادہ آپ لوگوں نے بھی نہیں، یا ہم شاید نہیں سنتے ہو۔ بہرحال اس کو ہم نے اب مذہب کا مسئلہ بنا دیا۔ کل وہ عورتیں نکلیں گی تو آپ نے دیکھنا ہے پر میڈیا میں 2 قسم کے لوگ آئیں گے، ایک ان پر سخت تنقید کریں گے، شدید تنقید کریں، بلکہ ان کے مقابل میں ایک حیا مارچ بھی کل نکلے گی، حیا مارچ، گویا کہ آپ لوگوں کا مارچ ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارا مارچ ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ حیا مارچ کے خلاف پھر وہ لبرلز بولیں گے، تو یہ پیغام جائے گا دنیا میں کہ مسلمانوں میں دیکھیں، مسلمان تقسیم ہے، اس کا خیال تقسیم ہے، اس کا فکر تقسیم ہے، نعوذ باللہ اس کا مذہب تقسیم ہے، تو یہ کل ہوگا۔ تو اس سے پہلے ہم بھی اس پر کچھ، پہلے تو میں نے جہاں تک سمجھا ہے یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، اور سماجی حق حقوق کے لیے ہر ایک اٹھتا ہے۔ ایک گھر میں بھی آپ دیکھیں، اگر ایک بچی کو آپ اس کا پورا حق نہ دیں تو وہ بچی بھی اپنے گھر میں اپنے حق کے لیے کچھ بولے گی، براہ راست نہیں بولے، اپنے ماں کے ذریعے سے بولے گی۔ اگر اس کا بھائی اس گھر میں اپنی بہن کا حق نہیں دے گی
تو وہ اس کا جو بہن ہے وہ بھی بولے گا. اگر آپ ایک ملازم کو حق نہیں دیں گے وہ بھی اپنے حق کے لیے بولے گا. اب دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو کہوں, جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے خواہ مخواہ اس کو مذہبی مسئلہ بنایا, تو پھر ایک اختلاف پیدا ہوگا ہمارے بیچ میں اور لبرلس کے بیچ میں. وہ عورتیں جو کل نکلیں گے وہ اس کو ابھی وہ سمجھیں گے کہ مذہب ہمارے خلاف ہے, مذہبی نہیں, مذہب ہمارا خلاف ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کا ذہن مذہب کے خلاف جائے گا. یہ مذہب ہے جو ہمارا حق نہیں دینا چاہتا, یہ مذہب ہے جو ہمارے آزادی میں رکاوٹ, یہ مذہب ہے جو ہماری ترقی میں رکاوٹ, یہ مذہب ہے جو ہمارے حق میں رکاوٹ. اس کے سوچ بھی آئے گا, پھر وہ مذہب کا باغی بن جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ایک خالصتاً ایک سماجی مسئلہ ہے, اور اس کا زیادہ تعلق معیشت کے ساتھ. اب ایک اور بات آپ دیکھیں, یہ دونوں رائے ٹھیک نہیں ہے. وہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے جو ہمارے جو عورتیں کل نکلیں گے کہ مذہب ہمیں آزادی نہیں دی, مذہب نے ہم کو احترام نہیں دی, مذہب نے ہماری رضا اور رغبت کو جو ہے نا باؤنڈ کیا. یہ مذہب ہے جس نے ایسا کیا, جس نے ایسا کیا. میں تو کہتا ہوں ان کو بھی مذہب کا معلومات نہیں, انہوں نے براہ راست قرآن کو نہیں پڑھا, براہ راست وہ سنت سے واقف نہیں. اگر وہ براہ راست قرآن کو پڑھتے, براہ راست سنت سے واقف ہوتے, تو شاید وہ مذہب کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے. اور جو دوسرے لوگ مذہبی لوگ ان کے خلاف, وہ بھی ان کے ایجنڈے کو نہیں سمجھتے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے عورتوں کا. انہوں نے بھی اس کو مردانگی کا ایک مسئلہ بنایا, تعصب کا ایک مسئلہ بنایا, اس ایجنڈے کو اپنی روایات کے خلاف پایا, اپنی ثقافت کے خلاف پایا, اس نے بھی اختلاف شروع کیا. تو میرے خیال میں اگر آپ سنجیدگی سے دیکھیں, یہ دونوں رائے یہ اعتدال سے اٹھی ہوئی ہے. دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے نقطۂ نظر پر دوبارہ جو ہے توجہ کریں, دوبارہ اس کو دیکھیں کہ واقعی ہم ٹھیک ہیں یا ہم کو ایک اعتدال کے راستے پر آنا چاہیے. ایک اور بات دیکھیں, زندگی جس دن سے وجود میں آیا وہ اپنی بقا کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اپنے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. یہ فطری ایسا ہے, زندہ وجود وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. ہم جتنے درجے آگے بڑھتے ہیں, ہم میں سے آپ خدا کے لیے بولے کون سا آدمی ہے جو اپنے حق کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہتا؟ کون آدمی پسند کرے گا کہ اس پر قدغن ہو؟ کون آدمی پسند کرے گا کہ وہ زنجیروں میں پابند ہو؟ کون پسند کرے گا کہ اس پر کوئی دوسرا غالب ہو؟ کوئی پسند کرے گا تم میں سے؟ ہم صبح نکلتے اپنی ترقی کے لیے, اپنی بقا کے لیے, اپنی آزادی کے لیے. ہم میں سے ہر ایک نہیں چاہتا کہ ہماری رضا ہو. ہم بازاروں میں جاتے اپنی رضا اور رغبت کے مطابق شاپنگ کرتے نہیں کرتے. دیکھیں ہم مرد ادھر بیٹھے, ہم جب شادی کرتے تو ہم نہیں چاہتے کہ میری رضا کے مطابق شادی ہو. چاہتے ہیں نا یا نہیں چاہتے؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی جو ہے ہمارے مطابق, جو میرا جو مطابق ہے اس کے مطابق وہ چلے. تو عورت بھی یہ چاہے گی. تمام طبقات, یہ نسلی جدوجہد, یہ ذات کی جدوجہد, یہ گروہ کی جدوجہد, یہ نو کی جدوجہد اور یہ صنف کی جدوجہد, یہ فطرت میں آپ تاریخ پڑھ لیں, یہ جاری ہے اور یہ تابت جاری رہے گا. اس کو آپ روک نہیں سکتے. اس طرح ایک ساتھی نے بھی مجھے کہا کہ اب یہ رکنے والا عمل نہیں ہے کہ آپ کسی کو روکو گے. ایک وقت میں آپ دیکھیں کتنے لوگ غلام تھے, ان غلاموں نے جدوجہد کیا. آج کوئی غلام آپ کو نظر آتا ہے؟ کتنی عورتیں کنیزیں تھیں, انہوں نے جدوجہد کی. آج آپ کو کنیز نظر آتا؟ تو جدوجہد تو جاری رہے گی. اگر آپ جدوجہد کو روکو گے تو آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں. آپ نے جدوجہد کو ایک رخ دینا ہے, ایک سمت اس کو دینا ہے. جب آپ اس کو صحیح سمت دو گے, صحیح رخ دو گے تو وہ پھر صحیح چلے گا. اگر آپ نے اس جدوجہد کو بند کیا تو جدوجہد اپنا راستہ جو ہے وہ خود تعین کرتا, وہ دیواروں کو بھی پلانگے گا, پھر وہ دروازوں کو بھی توڑے گا, وہ انقلاب پھر لائے گا اگر آپ نے اس کو راستہ نہیں دے. آپ دیکھیں ایک وقت میں بڑے بڑے عمرا, سرمایہ دار اس محنت کشوں کو راستہ نہیں دے رہے تھے, اس کو راستہ نہیں دے رہے تھے, اس کی محنت کا قدر نہیں کر رہے تھے, محنت کا حق نہیں دے رہے تھے. پھر انہوں نے رشیا میں ایک انقلاب نہیں برپا کیا.
تو یہ تو ایک فطری عمل ہے، اس فطری عمل کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بھی آپ دیکھ لیں. اب ایک تو فطرت ہے، فطرت میں ہم جدوجہد پاتے ہیں، فطرت میں ہم ارتقاء کی دیکھیں کہ انسانی سماج میں ارتقاء ہے، انسانی زندگی جو ہے ترقی چاہتی ہے. تو کیا قرآن اس فطری عمل کو، جو فطری عمل ہے، اس کو اس نے قبول کیا؟ کیا قرآنی احکامات اس کے مطابق ہے؟ عجیب و غریب ہم لوگ ہیں. ہم سارے مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت، بولتے نہیں بولتے؟ اسلام دین فخر سے ہم کہتے ہیں. خصوصاً جو ہمارے ماڈرن مولوی صاحبان ہیں وہ تو فخریہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت. خدا کے بندو، جب اسلام دین فطرت ہے پھر ایک فطری عمل کے خلاف وہ کیسا چلے گا؟ وہ ایک فطری عمل کو کیسا جو ہے نا قبول نہیں کرے گا؟ وہ انسانوں کی زندگی ارتقاء کا کیسا ساتھ نہیں دے گا؟ وہ سماجی ارتقاء جو ہوتا ہے اس کا کیسا ساتھ نہیں دے گا؟ تو ساتھ دے گا. پھر تو قرآن کی احکامات بھی اسی طرح ہے کہ وہ حالات اور ماحول کے مطابق، زمانے کے مطابق بالکل وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا آپ ان قریب دیکھو گے اللہ کی آیاتیں کہ وہ بالکل برحق ثابت ہو. تو آج اگر عورت اپنا حق مانگ رہی، یہ تو فطری عمل ہے. اگر آج وہ جدوجہد کر رہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو پہلے عورتیں گھر میں تھے آج وہ عورت گھر میں بیٹھی ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ زندگی پانی کی طرح آگے روا دوا ہے، زندگی آگے روا دوا، اور آپ ابھی عورت کو دھکیلتے ہو. وہ اب اس چیز کو پسند کرے گی؟ ایسا نہیں کرے گی. تو قرآن کے جو احکامات آپ غور سے اس کو پڑھنا، چونکہ ہم قرآن کے شاگرد ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہے. تو قرآن کے جو آیاتیں ہیں، جو احکامات ہیں، یا جو سنت میں احکامات ہیں، ان میں ہم لچک پاتے ہیں. ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اس آیات کا شان نزول کیا ہے. میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں کو، اس کا زمانہ نزول کیا ہے. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آیات نازل ہوئی، یہ جو حکم نازل ہوا، یہ کن حالات میں نازل ہوا، وہ کیسے حالات تھے، ان حالات کے کیا تقاضے تھے، پھر اب جا کر ہم سمجھتے ہیں. اب اگر ہم کہیں گے نہیں جی ایسا نہیں، تو پھر آج کی عورت آپ سے سوال کرے گی، یہ سوال کرے گی کہ یار بچپنے کی شادی، کم عمری کی شادی، یہ کیوں جائز ہے؟ شادی تو آدمی ایک مقصد کے لیے کرتا ہے. ایک چھوٹی بچی وہ اس مقصد کو پورا کر سکتی ہے. آپ کیا جواب دو گے اس کو؟ جواب تو وہ چاہے گی آپ سے، مجھ پر 4 شادیاں کیوں جائز ہے؟ وہ سوال تو کرے گی نہیں کرے گی. میں مسجد میں آپ کے ساتھ آ کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ میں تمہارے ساتھ جا کر کاروبار کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال تو کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اچھا میری گواہی کیوں آتی ہے؟ میری گواہی کیوں آتی ہے؟ وراثت میں مجھے آدھا کیوں ملتی؟ اور مرد مجھ پر کیوں حاکم بنایا گیا؟ مرد مجھ پر کیوں حاکم بنایا گیا؟ یہ سوال تو وہ کرے گی نہیں کرے گی. اب اور یہ ہے کہ یہ طلاق یہ ایک بہت بڑا رشتہ ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا ایک گھر ہے، اور یہ طلاق کا واک اختیار ایک مرد کو کیوں دیا گیا؟ اور کبھی وہ آپے سے باہر ہو جائے، کبھی غصے میں، اور آ کر مجھے طلاق دے دے، اور بچے بھی مجھ سے لے جائے، اور میں جو ہے نا میرے گھر کو بھی ویران کرے. یہ کیوں؟ اور میں اپنی شادی میں اپنی مرضی کیوں نہیں چلا سکتی؟ ہے نا، یہ تو سوالات ہیں نہیں. تو آخر اگر یہ سوالات کا آپ جواب نہیں دیں گے اس کو، یا ادھر ہمارے سماج میں جو ہمارے روایات، ہم نے عورتوں کو تعلیم سے دور رکھا، ہم نے ان کو کاروبار زندگی سے دور کیا، اگر وہ ہمارے ہاں آئے تو ہم نے ان پر طنز و مزاح کی، ان کو ہم نے برداشت نہیں کی. اگر وہ بازار میں آتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے، ہمیں برداشت نہیں. اگر ہمارے ساتھ وہ کولی کے، ہمیں برداشت نہیں. اگر وہ تعلیم پاتی، ہمیں برداشت نہیں. تو یہ تو اس کے ذہن میں یہ سوالات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ہم دیکھیں اسلام نے تو عورتوں کو زبان دی تھی. آج سے 1400 سال پہلے آپ ذرا تصور کریں، دور جاہلیت میں وہاں عورت بالکل بکری کی طرح بیوی تھی. اس کو زندہ
زمین میں گاڑتے تھے، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر اسلام نے ان کو زبان دی۔ وہ یاد آپ لوگوں کو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ایک صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ، اس کا شوہر تھا اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس کے خلاف پیغمبر کے پاس وہ آئی بطور شکوہ بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگی، تکرار کرنے لگی۔ سورہ مجادلہ کبھی دیکھنا 58 نمبر کی سورت ہے، آیات نمبر 1، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک سن لی اللہ پاک نے بات اس عورت کی، اے پیغمبر، جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے تکرار کر رہی تھی۔ ایک عورت آئی پیغمبر سے اپنے حق کے لیے جھگڑ رہی ہے، وتشتکی اللہ، اور اللہ سے شکوہ، یعنی وہ اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو، اور یہ لوگ آپ کے نام پر ایسا کیوں کر رہے ہیں، آیا ایسا ہی؟ پھر اللہ پاک نے عورت کے حق میں فیصلہ، تو وہ عورت آتی ہے، اس وقت احتجاج کرتی ہے، اپنا حق جتاتی ہے، تکرار کرتی ہے، جھگڑتی ہے، ایک سوال بھی اس کے خلاف نہیں اٹھتی، پیغمبر اس کے خلاف نہیں اٹھتی، اس کی بات کو رد نہیں کی جاتی۔ تو اگر آج ایک عورت نکلے اپنے حق کے لیے، ہم کیوں اس کو ملامت کریں، ہم کیوں اس کو راندہ درگاہ کریں، اس کو ہم کیوں مذہب سے نکالیں؟ پھر وہ تو 1450 سال پہلے کی تھی، آج 21ویں صدی ہے، وہ عورت آتی ہے اور پیغمبر کے سامنے، جو دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، ہم سارے اس کے جوتے کے خاک کے برابر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہ استفادہ کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل سے۔ تو اگر دیکھیں ہم بھی تو پیغمبر کے پیروکار، ہم بھی اپنا دل بڑا کریں، کون ہے؟ ہماری بچی ہے، ہماری ماں ہے، یہ جو اپنا حق مانگ رہی کون لوگ؟ ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ اگر ہماری بچی اب سے حق مانگے تو میں اس کو تپڑ سے مانگوں، میری بہن مجھ سے حق مانگے تو میں اس کو تپڑ سے مانگوں۔ یہ عجیب بات ہے، اگر میری بہن مجھے کہے کہ میں اپنی مرضی کی شادی کروں اور میں اس کو جو ہے نا تپڑ سے ماروں، اور اگر میرا بیٹا بولے، بھائی بولے کہ میں مرضی شادی کروں، میں بولوں ٹھیک۔ 21ویں صدی ہے، آج کی عورت کی پشت پر پوری میڈیا ہے، دنیا کی میڈیا کڑی ہے، تمام ریاستیں کڑی ہیں، حکومتیں کڑی ہیں، ہے نا؟ تو آپ کا مقابلہ آج ایک عورت سے نہیں ہے۔ اگر آج ان کچھ عورتوں کو کچھ مت سمجھو، اس کے پیچھے پوری دنیا کی طاقت کڑی ہے۔ اگر آپ نے بولا ہے مذہب کا مسئلہ ہے تو پوری دنیا اس کو مذہب کا مسئلہ بنائے گا۔ وہ پہلے سے جو مذہب کے خلاف، جو مذہب کے ساتھ عصبیت رکھتے ہیں، جو مذہب کے دشمن ہیں، وہ تو تاک میں بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح غلطی ہو جائے اور ہم کو موقع مل جائے کہ دیکھو مذہبی لوگ ایسے، تو کیا ہم ان کو موقع دیں؟ اور میں ان عورتوں کو بھی جو ہماری عورتیں، بہنیں، مائیں کل آتی، ان کو بھی میں کہتا ہوں، کیا آپ بھی جو ہے نا موقع دو گے ان کو؟ کیا آپ بھی بےہودہ باتیں خواہ مخواہ اپنے پوسٹرز پر لگاؤ گے؟ کیا آپ بھی خواہ مخواہ جو ہے نا اپنے بینرز کو غلط الفاظ سے مزید کرو گے؟ آپ بھی تو الفاظ کا چناؤ کرو، اپنا طرز تخاطب صحیح کر لو۔ ایسی بات کیوں کہتے ہو جس سے دوسری کا انسلٹ ہو، دوسرے کو تکلیف ہو؟ لیکن ان الفاظ کو ہم صحیح سیدھا کر سکتے ہیں۔ اپنا حق اگر آپ سلیقے کے ساتھ مانگیں، کون ایسا آدمی ہوگا جو تمہارے سامنے، آپ تو خود ان کو پھر موقع دے رہے ہیں۔ جب آپ الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کرو گے، دیکھیں آپ پاکستانی ماحول میں ہو اور آپ نے جو چناؤ کے الفاظ کا وہ مغربی الفاظ ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہو، جہاں آپ رہ رہے ہو، اس کا بھی تو کچھ خیال آپ نے کرنا کہ میرا طرز تخاطب ٹھیک ہے، یہ جو میں نے اپنے بینرز پر جو میں نے نعرے لکھے، یہ کچھ ٹھیک ہے،
اسی لیے تو پھر ان کو موقع ملتا ہے، کہتا ہے یار یہ مغربی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا ہے مغربی ایجنڈا ہے، یہ این جی اوز کے لیے کام کرتے ہیں، اصل میں یہ فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے کبھی آپ نے وہ سنا ہوگا، وہ ایک وہ تھا بڑا ماروی سرمد، اس وقت یاد ہے خلیل احمد کیا تھا، خلیل الرحمن قمر صاحب، اس کے بیچ میں اتنا آپ نے سنا تھا نہیں سنا تھا؟ اس طرح ہاں اس طرف ہم نہیں جائیں گے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم نے اس کو لڑائی نہیں بنانا ہے، ہم نے اس کو جھگڑا نہیں بنانا ہے، اس کو ایک علمی بحث ہم نے بنانا ہے، یہ ایک علمی بحث ہے، ایک سنجیدہ بحث، یہ غیر سنجیدہ بحث نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی زبردستی آپ نے نہیں کرنا ہے، میدان جنگ میں ابھی آپ کسی کو شکست نہیں دے سکتے، یاد رکھنا، امریکہ جیسا بڑا ملک ایک چھوٹے ملک کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتا، ہاں نہیں دے سکتا۔ تو کیا ہم میدان جنگ میں ان عورتوں کو شکست دے سکتے؟ کیا ہم زبردستی ان کو جو ہے نا شکست دے سکتے؟ نہیں۔ وہ مرحوم ابوالکلام آزاد وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ انسانوں کے مسائل ابھی زبردستی اور میدان جنگ میں حل نہیں ہو سکیں گے، انسانوں کے جو مسائل ہیں ان کے مسائل ابھی میدان عدل میں جو ہے نا حل ہوئیں گے، میدان علم میں حل ہوئیں گے۔ ابھی اگر آپ نے شکست دینا ہے کسی کو سمجھانا ہے، تلوار سے نہیں، قلم سے، علم سے، حکمت سے، عدل سے۔ کیا قرآن مجید نے زبردستی ان کو کہا کہ تم گھروں میں ہو جاؤ، یا اس نے حکمت ہی بتائی؟ کیا اسلام نے پردے کی حکمت پر بات نہیں کی؟ کیا 4 شادیوں کو جس طرح قرآن نے ڈیفائن کیا، اس طرح ڈیفائن کر رہے؟ جس طرح وراثت کو قرآن نے ڈیفائن کیا ہم اس کر رہے؟ ہم غلط تعبیر و تشریح کر رہے، اسی لیے عورت سمجھتی کہ قرآن میرے خلاف ہے۔ اگر ہم قرآن کی تعبیر و تشریح اسی طرح کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ صرف عدل کی بات میں آپ کو بول رہا ہوں۔ دیکھیں ایک طرف سے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ حدید 57 سورت آیات 25 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ میں نے اپنے سارے رسول اللہ فرماتے مبعوث فرمائے، ان کو میں نے کتابیں دی، ساتھ میزان دیا، کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان انصاف کے ساتھ رہے۔ تو یہ عورتیں انسان ہے، حق انصاف کے ساتھ، عدل ان کا حق ہے، یہ حق نہیں کہ ان کے ساتھ ہم انصاف کریں، تو یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ مردوں سے پوچھ کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا، ان کا حق نہیں بنتا، تو پھر کیوں ہم ان کا اب شور شرابہ کرتے؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے کہ آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس پر تو آپ ایک علمی بحث کر سکتے، مگر اگر وہ آپ سے انصاف مانگے گا تو اللہ تعالیٰ تو اللہ کے جتنے بھی رسول آئے وہ تو اسی لیے کہ ان کو انصاف ملے۔ آپ انصاف سے کیوں بانٹتے؟ آپ عدل سے کیوں بانٹتے؟ اچھا قرآن ایک حکیم کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اس کی آیتوں میں حکمت ہے نہیں ہے؟ تو کیوں آپ حکمت سے بانٹتے؟ قرآن علم دوست کتاب ہے یا علم دشمن کتاب؟ تو پھر آپ علم سے کیوں بانٹتے؟ اور سورہ شورا آیات 15 میں آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، پیغمبر کیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم کیا گیا کہ میں تمہارے بیچ میں انصاف کروں۔ اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے؟ مجھے حکم کیا گیا کہ میں تمہارے بیچ میں انصاف کروں۔ تو آج جو علماء کرام ہے جو پیغمبر اسلام کے وارث ہیں، یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارے بیچ میں انصاف کریں۔ کن کے بیچ؟ عورتوں اور مردوں کے بیچ میں انصاف کرے، بھائی اور بہن کے بیچ میں انصاف کرے، شوہر اور بیوی کے بیچ میں انصاف کرے، ماں اور باپ کے بیچ میں انصاف کرے۔ حق نہیں بنتا ان کا، انصاف کی بات کرے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، سورۃ الاعراف آیات 29 میں، 7-29 میں کہیے مجھے امر کیا گیا انصاف کا۔ اور سورہ نساء آیات 135 میں فرمایا، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ، اے ایمان والو
انصاف پر کڑے ہو جاؤ، انصاف کے علمبردار بن جاؤ، انصاف والے بن جاؤ. تو ایک عورت جب انصاف مانگے گی، ہم انصاف کا ساتھ دیں گے یا ان کے خلاف جائیں گے؟ ہم انصاف کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے خلاف نہیں جائیں گے. اور آیات سورہ نساء آیات 58 میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ. جب تم فیصلے کرو انسانوں کے بیچ میں، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. یہی عمل جو ہے خدا کے ہاں بہت پسندیدہ ہے کہ انصاف کے ساتھ. اور ایک جگہ تو اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ آیات 228 میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جس طرح تمہارا حق ہے مردوں، اسی طرح عورتوں کا حق ہے تم معروف طریقے سے. جو تمہارا حق ہے وہ اسی کا حق ہے. اور سورہ بقرہ آیت 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. وہ تمہارا لباس، تم ان کے لباس. اور سورہ نساء آیت 32 میں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. جو مرد کمائے گا یہ مرد کا ہوگا، جو عورت کمائے گی یہ عورت کو ہوگی. اور اگر ایسا نہیں کہ یاد رکھنا، اگر ہم نے عورتوں کے حقوق کو دبایا اور ہم نے انہی پردوں میں کہ یار وہ غلط الفاظ کرتے ہیں، وہ مغربی ایجنڈے پر چلتے ہیں، وہ اپنے بینرز میں غلط الفاظ لکھتے ہیں اور وہ تقریروں میں غلط الفاظ بولتے ہیں، ان کا طرز تخاطب ٹھیک، اس کے پیچھے ہم نہیں چھپیں گے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ پاک ان بچیوں کے حوالے سے ہم سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کس بچی کو کس جرم میں تم نے زمین میں گاڑا؟ اس کا کیا جرم تھا؟ صرف اس لیے کہ لڑکا نہیں تھا، یہ تمہارے لیے کما نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ بچی تھی، اس لیے زمین میں تم نے اس کو گاڑا، اس لیے بچی تھی تم نے اس کو اسکول نہیں بھیجا. اور ساری شفقت تمہارا لڑکے پر تھا، بیٹے پر تھا، عورت پر نہیں تھی. اللہ یہ ہم سے پوچھے گا ضرور. تو ان کا طرز تخاطب ٹھیک نہیں ہے، ان کے بینرز ٹھیک نہیں، یہ سمجھانے والی باتیں، یہ کلمی ڈیبیٹ بن سکتی، مگر ان کا جو حق ہے ان کو ہم دبا نہیں سکیں گے اور ہم کو دبانا بھی نہیں چاہیے. اور ہم حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں اور عدل انصاف کے ساتھ بات کریں تو انشاءاللہ یہ جو لڑائی ہے، جھگڑے ہمارے ان کے بیچ میں، جو لبرلز ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، یہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور اللہ کرے یہ سارا معاملہ سدھر جائے اور اعتدال پر آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم